بات یہ ہے کہ جو بھی کھچڑی پک رہی ہے وہ کیونکہ معاملہ بہت کمپلیکس ہے. غزہ جب غزہ ہوا، غزہ میں جو حماس نے اسرائیلی لوگوں کو ہاسٹیج بنایا، جو حملہ کیا، اور اس کے بعد سے جو حالات ہیں وہاں کے، اس کی وجہ سے تمام مسلمان ممالک کے لیے بڑی کمپلیکیشن ہو گئی ہے. اور ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا ایک نیا روڈ میپ جس میں ابراہیمک ایکارڈز کو وہ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اسرائیل کے اور تمام ممالک جو ہیں مسلمان ممالک، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو وہ بہتر چاہتے ہیں کہ بہتر ہوں. یہ سب چیزیں ہیں کیونکہ ایک نارمل سی. لیکن غزہ کے بعد یہ سب چیزیں پھنس کے رہ گئی ہیں، اور اس میں جو آپشنز مختلف ڈسکس ہو رہی ہیں ان میں ظاہر ہے ایک یہ ہے کہ پیس کیپنگ فورس. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر مسلمان ممالک نے بھی یہ مشورہ دیا ہے تو کس بنیاد پہ دیا ہے؟ کیونکہ جو بھی جائے گا وہاں امن کرنے کے لیے، تو ایک طرف تو یہ ہے کہ گولی پھر چلے گی، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ مطلب کہ جب فلسطینیوں کی اور حماس کی جو ہے لڑائی ہوگی اسرائیلیوں کے ساتھ یا اسرائیلی سیٹلرز تو گولی چلے گی یا وہ لوگ چلائیں گے، تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ نیتن یاہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ UN کی بھی کوئی پاسداری نہیں کرتے، تو اس فورس کی کون کرے گا؟ کہ کیا بائنڈنگ رولز کیا ہوں گے، رولز آف انگیجمنٹ. اور یہ ایک بہت ٹرکی معاملہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اس میں اپنے کندھوں پہ یہ ذمہ داری اٹھائے گا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اگر نارملسی کی طرف جانا ہے اسرائیل کے ساتھ تو وہ بھی بوجھ جو ہے وہ کون اٹھائے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو خود جو ہے وہ کس پوائنٹ پہ ایگری کریں گے. اس وقت تو ان کا یہی ہے کہ وہ غزہ کو، ویسٹ بینک کو خالی کرانا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان ممالک سے، جارڈن اور ایجپٹ سے وہ کہتے ہیں لے لو ان کو، فلسطینیوں کو. جارڈن اور ایجپٹ دونوں تیار نہیں ہیں. سو یہ کمپلیکس ایک تو مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پیس ویس جو ہے وہ ہو، کوئی دکھا سکیں کہ وہ امن کر سکے ہیں، امن لا سکے ہیں. اور اس لیے وہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طریقے سے ڈیسپریٹ ہیں کہ کوئی فارورڈ موومنٹ ہو. لیکن یہ غزہ کے بعد یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ مشکل ترین ہو گیا ہے، جس کا حل بھی بہت مشکل ہے. کہیں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ وہ جو 2 ملین کے قریب فلسطینی ہیں غزہ میں، ویسٹ بینک میں، غزہ میں اسپیشلی، ان کا کیا ہوگا، ان کو کہاں سیٹل کیا جائے گا، ان کی امداد کا کیا ہوگا، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا کیا ہوگا. سو ڈیٹیلز کہیں کوئی ہے نہیں. یہ مختلف گفتگو ہو رہی ہے جس میں ٹرمپ نکالنا چاہ رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بہت ہی 2-3 دن پہلے آسٹریلین پرائم منسٹر کی ایک کوئی پریس کانفرنس تھی یا میٹنگ تھی، اور اس میں ان کے یا تو منہ سے نکل گیا، تو انہوں نے کہا کہ حملے سے پہلے جو حماس تھا وہ اب بھی اتنا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر حماس کو اسرائیل ڈسٹروائے نہیں کر سکا تو پھر یہ جنگ کہاں جا رہی ہے؟ اور میرے خیال میں خاموشی سے اوپنلی کہتے نہیں ہیں، لیکن ویسٹ میں جو ہے خاموشی سے آپس میں ڈپلومیٹ سے گفتگو تو کرتے ہیں کہ اتنی ہائپ پہ جو وہ لے کے گیا ہے وائلنس اسرائیل، اس کا نہ اس کو فائدہ ہوا ہے. کانسٹنٹ ٹینشن کی فضا ہے، اور اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. نکال پائیں گے؟ سوالیہ نشان ہے. جی بالکل. عائشہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حماس کے بارے میں تو دیکھیے نا، میں آج بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ میں ابھی ایک ٹی وی شو پر ہوتا ہوں سما پر، تو وہاں پر جو ہمارے مختلف اس میں پارٹیسپیٹ کرتے لوگ، انہوں نے بھی حماس کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا. میں بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ حماس کی بے وقوفیاں
اور یہ اس کو کیا حاصل ہوا ہے. اگر ان کو اسرائیل کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو حماس سے تو کتنے 70,000 60-70,000 فلسطینی جو ہیں وہ اس وقت تک مارے جا چکے ہیں, بچے, سویلینز. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین کون سا آزاد ہوا ہے, کون سی ریاست قائم ہو جائے گی. تو یہ میرے خیال سے یہ ایک مسئلہ بھی ہے. اور ہماری پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ بہت سارے عرب ممالک تو قطر حماس کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ وہ تو خود چاہتے ہیں حماس جیسی آرگنائزیشنز ان کے بھی رضا اس میں میں صرف آپ کو ایک انٹرپٹ کروں گی. بہت سارے عرب ممالک کی رولنگ ایلیٹ ہاں حماس کے ساتھ نہیں ہے, درست. لوگ ہیں. اور ہاں مسئلہ یہی پڑ رہا ہے کہ اگر کوئی خاطر خواہ کوئی حل نہ نکلا جس میں اسرائیل بھی آن بورڈ نہ ہوا اور اس نے اپنی جنگ بندی نہ کی. دیکھیں نا, آج سے 6 مہینے پہلے ایک سچویشن تھی جس میں اسرائیل سیز فائر چاہتا تھا, لیکن اب رائٹ. تو وہ سیز فائر بھی نہیں مانتا. اب ایسی سچویشن میں ان تمام ممالک کی سمیت پاکستان کی ان کی اسٹریٹ والیٹائل ہو جائیں گی, کیونکہ عوام جو ہے وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے. جی بالکل, ہماری بھی یہ عوام, اور یہ جی, تو ہماری بھی یہ جو عوام ہیں, ہے. جی تو سوری. یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے ان تمام ممالک کی, یہ چاہتے ہیں, ان کو حماس نہیں پسند, ان کو حزب اللہ نہیں پسند, یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو, ایک نارمیلسی ہو, اسرائیل کے ساتھ ریلیشن. لیکن میں آپ کو بتاؤں, غزہ ہونے سے پہلے جہاں گفتگو سعودی عربیہ سے رکی ہوئی تھی امریکہ کی ابراہیمک ایکارڈز پہ, وہ یہی تھا کہ بھائی فلسطین 2 اسٹیٹ سولوشن آپ کر دیں, ان کو ریکگنائز کر لیں اور حالات بہتر ہو جائیں, تاکہ اپنی عوام کو تو جا کے رولرز کو بیچ سکے نا کہ بھئی یہ ہم اچیو کر کے آئے ہیں. ہاں اب اچیومنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, کوئی 2 پیسے کی 2 ڈھیلے کی اچیومنٹ کہیں کوئی دکھا نہیں پا رہا.